بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ اس چوکھٹ کو پار کرنے کا خواب بھی مت دیکھنا ماہنور، تمہارے قدموں کی زنجیر اب یہ کاغذات ہے۔ جب تک ان پر تمہارے دستخط ثبت نہیں ہوتے تم اس حویلی کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ زارون شاہ کی گرجدار آواز حال کی خاموشی کو چیرتے ہوئے نکلے تو دیواروں پر لگی قدیم تصویریں بھی جیسے لرز اٹھی۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جو کسی دھاردار خنجر سے کم نہیں تھی۔ ماہنور کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے، جیسے کسی نے اس کے وجود کو برف بنا دیا ہو۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ زرون شاہ، کداور، گندمی رنگت، عقابی آنکھیں، جن میں اس وقت صرف اور صرف انتقام کا لاوا ابل رہا تھا۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس وہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اپنی انا کے تخت پر بیٹھا وہ منصف لگ رہا تھا جس نے فیصلہ سنانے سے پہلے ہی سزا طے کر لی تھی۔ اس کی شخصیت میں وہ روب تھا کہ بڑے بڑے اس کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہ کر پاتے، اور آج وہ اپنی پوری صفاکی کے ساتھ ایک نہتی لڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ زرون صاحب، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماہنور کی آواز نکاہت اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ ماہنور، جس کا چہرہ کسی مرجھائے ہوئے گلاب کی مانند تھا، مگر اس کی بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھوں میں وہ سچائی تھی جسے زرون شاہ کی نفرت دیکھنے سے قاصر تھے۔ اس کی سفید رنگت زرد پڑ چکی تھی اور سادہ سے لباس میں وہ کسی قفس میں قید پرندے کی طرح بے بس نظر آ رہی تھی۔ زرون نے ایک تلخ قہقہ لگایا اور میز پر دھری سیاہ فائل پوری قوت سے اس کے قدموں میں پھینکی۔ کاغذات فرش پر بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے ماہنور کے خواب بکھرے تھے۔ رحم، یہ لفظ میری لغت سے اس دن مٹ گیا تھا جس دن تمہاری بے وفائی اور مکاری کی وجہ سے میرا چھوٹا بھائی شایان ہسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑنے پر مجبور ہوا تھا۔ یہ فائل تمہاری آزادی کا نہیں، بلکہ تمہارے اس دھوکے باز بھائی کی موت کا پروانہ ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو میرے ساتھ اس نکاح نامے پر دستخط کرو اور اپنی ساری زندگی میری قید میں گزارنے کا معاہدہ کرو، یا پھر اپنے اس بیمار بھائی کو سلاخوں کے پیچھے سڑتا ہوا دیکھو جس کی جان اب میری مٹھی میں ہے۔ ماہنور کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس کے سامنے اس کا وہ بھائی تھا جو بولنے اور چلنے سے قاصر تھا، جو اس کی کائنات کا واحد سہارا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے سوتیلے چچا کی گہری سازش ہے، وہی چچا جس نے اسے بلیک میل کیا تھا کہ اگر اس نے شایان پر ہونے والے حملے کا الزام اپنے سر نہ لیا تو وہ اس کے بھائی کو مار ڈالے گا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے زرون صاحب، میں نے شایان کے ساتھ کبھی برا نہیں سوچا، اس نے آخری بار ہمت جمع کر کے کہا۔ زرون ایک جس میں اس کے قریب آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ ماہنور کے لبوں سے سسکی نکل گئی۔ اس کی سرد آنکھیں ماہنور کی آنکھوں میں گڑ گئی۔ خاموش، ایک لفظ بھی اور نہیں، تمہاری ملمہ کاری اب مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ تم نے جائیداد اور کمپنی کی کاغذات کے لیے میرے بھائی کے جذبات سے کھیلا۔ آج تمہارے پاس انتخاب کا حق نہیں ہے، صرف تعمیل کا راستہ ہے۔ بولو، کیا منظور ہے؟ تمہاری انا یا تمہارے بھائی کی زندگی؟ ماہنور نے بے بسی سے ان کاغذات کو دیکھا۔ اسے اپنے بھائی کا وہ معصوم چہرہ یاد آیا جو ہسپتال کے بستر پر اس کا منتظر تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ قلم کی نوک جب کاغذ سے مس ہوئی تو اسے لگا جیسے وہ اپنی روح کے قتل نامے پر دستخط کر رہی ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا نام لکھ دیا، ماہنور زرون شاہ۔ نکاح کے الفاظ ادا ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن چھا گئی۔ زرون نے حقارت سے نکاح نامہ اٹھایا اور اسے ایک زہریلی نظر سے دیکھا۔ مبارک ہو ماہنور، آج سے تم میری وہ قیدی ہو جس کی سزا کا تعین میں روزانہ نئے سرے سے کروں گا۔ زرون نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور باہر کھڑی گاڑی کی طرف لے گیا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا جب وہ شہر کی رونقوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک ویران اور کچے راستے پر مڑ گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہنور نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہاری نئی دنیا میں، زرون نے اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا۔ شہر کے اس پرتعیش بنگلے میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری خاندانی حویلی تمہارا وہ مسکن ہوگی جہاں تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ایک عظیم الشان مگر بوسیدہ حویلی کے آثار نمودار ہوئے۔ گھنے درختوں کے بیچ گھری یہ حویلی برسوں سے بند پڑی تھی، جس کے در و دیوار سے وحشت برستی تھی۔ زرون نے گاڑی کو جھٹکے سے روکا اور ماہنور کو اتار کر حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے کی طرف لے گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی وہ گرد و غبار اور پرانی لکڑی کی بو نے ان کا استقبال کیا۔
चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी बरामदे में लरस रही थी। ज़रून ने उसे छोटे और एक तारीक कमरे की तरफ धकेला। ये तुम्हारा कमरा है। यहाँ ना कोई मुलाजिम होगा और ना कोई सहूलत। तुम यहाँ तब तक रहोगी जब तक मेरा भाई शायान होश में नहीं आता और मैं तुमसे उसके एक एक आंसू का हिसाब नहीं ले लेता। मानूर फर्श पर गिर गई। उसकी आंखें अब आंसू से खाली हो चुकी थीं। सिर्फ एक वैरानी थी जो उसके अंदर उतर रही थी। आप मुझसे नफरत करते हैं ज़रून साहब, मगर याद रखिएगा कि नफरत की आग में अक्सर बेगुनाह भी जल जाते हैं। काश आप सच जानने की कोशिश करते, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। ज़रून ने उसकी बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की कुंडी बाहर से चढ़ा दी। भारी बूटों की आवाज़ बरामदे में गूंजती हुई दूर होती चली गई और पीछे रह गई महानूर, अपने सब्र, अपनी खामोशी और अपने उस कुर्बानी के साथ जो उसने एक ऐसे शख्स के नाम कर दी थी जो उसे दुनिया की सबसे बदतर औरत समझता था। बाहर आसमान पर बिजली कड़की तो हवेली के दरो दीवार लर्ज़ उठे। ये एक तूफ़ानी आगाज़ था जहाँ मोहब्बत को नफ़रत के लिबादे में छुप कर जीना था और एतबार को सच्चाई के लिए लहू लुहान होना था। वो सीधा हवेली की भारी भरकम कुवाड़ जब एक चीख के साथ खुले तो गर्दो गुबार ने फ़ज़ा में रक्स करना शुरू कर दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और आसमान से गिरती बिजली की चमक बरामदे में खड़ी महानूर के जर चेहरे को मज़ीद वहशतनाक बना रही थी। ज़रून शाह, जिसके बूटों की चाप बरामदे की खामोशी को बेरहमी से रोंद रही थी, उसके सामने आकर रुका। उसके बालों से टपकता पानी और आंखों में सुलगती नफरत एक होलनाक इम्तिजाज पैदा कर रही थी। ये धूल, ये मिट्टी और ये तन्हाई, अब यही तुम्हारा मुकद्दर है महानूर। ज़रून ने अपनी आवाज़ की खुरदराहट से फ़ज़ा में इर्त्याश पैदा किया। क्या तुमने सोचा था कि शहर के पुरतश बंगले में बैठकर तुम मेरे भाई की बर्बादी का जश्न मनाओगे? महानूर ने दीवार का सहारा लेते हुए नजरें उठाई। उसकी आंखों में थकन थी मगर हिम्मत अभी बाकी थी। जश्न मनाने के लिए दिल में खुशी होनी चाहिए ज़रून साहब, और मेरा दिल तो उस दिन मर गया था जब आपने मुझ पर वो इल्ज़ाम लगाया जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इल्ज़ाम? ज़रून ने तड़प कर उसका बाजू मरोड़ा। शायान की वो रिपोर्ट, वो सीसीटीवी फुटेज और तुम्हारे चचा का वो इतराफ़ जुर्म, क्या ये सब झूठ है? तुम जैसी मकाल लड़कियां जानती हैं कि मासूमियत का लिबादा कब और कैसे उड़ना है। काश आप सच देख पाते, उसने कर्ब से कहा। काश आपकी नफरत ने आपकी बसारत न छीनी होती। ज़रून ने उसे झटके से दूर किया। सच वो है जो मेरा भाई अस्पताल के बिस्तर पर भुगत रहा है। आज से इस हवेली का एक एक काम तुम खुद करोगी। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं आएगा, कोई मशीन काम नहीं करेगी। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये नाजुक हाथ मुशक्कत का बोझ कितना सहते हैं। दिन गुजरते गए मगर महानूर के लिए हर लम्हा एक नई आजमाइश बनकर उभरा। वो सुबह सवेरे उठकर हवेली के वसी और इस सहन की सफाई करती, पुराने कुएं से पानी निकालती और लकड़ियों पर खाना बनाती। उसके हाथ छालों से भर गए थे मगर उसके लबों पर कभी शिकायत नहीं आई। वो जानती थी कि यह मुशक्कत उस कीमत का हिस्सा है जो वो अपने भाई की जिंदगी के लिए अदा कर रही थी। ज़रून रोज़ाना रात को आता। उसका मकसद सिर्फ महानूर को अज़ियत देना होता था। वो कभी उसके बनाए हुए खाने को हकारत से ठुकरा देता तो कभी उसे शायान की बिगड़ती हुई हालत का बताकर उसके रूह को ज़ख्मी करता। आज शायान को दौरा पड़ा था। ज़रून ने एक रात उसके कमरे में दाखिल होते ही सर्द लहजे में कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके दिमाग पर गहरी चोट है, वो शायद कभी नॉर्मल ना हो सके। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा ये सब्र मुझे पिघला देगा? महानूर, जो जाए नमाज पर बैठी थी, खामोशी से उठी। उसकी आंखों में आंसू की एक लहर चमकी और गायब हो गई। मेरा अल्लाह जानता है ज़रून साहब कि किसने किसके साथ क्या किया है। अगर मेरे भाई की सलामती की कीमत मेरी ये तजलील है तो मुझे मंजूर है। तुम्हारी ये खामोशी मुझे तैश दिलाती है। ज़रून उसके करीब आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। चीखो, रो, माफ़ी मांगो, कुछ तो ऐसा करो कि मुझे लगे कि तुम्हारे अंदर पछतावा है। पछतावा गुनाह पर होता है, कुर्बानी पर नहीं, उसने स्पाट लहजे में जवाब दिया। उसी रात मौसम ने खौफनाक करवट ली। बादलों की गरज और बिजली के कड़कने ने हवेली के दरो दीवार हिला कर रख दिए। अचानक बिजली चली गई और पूरी हवेली घुप अंधेरे में डूब गई। महानूर, जिसे अंधेरे से बचपन से एक नफसियाती खौफ था, अपने कमरे के कोरे में सिमट कर बैठ गई। उसका सांस उखड़ने लगा और दिल की धड़कनें उसके कानों में हथौड़ों की तरह बजने लगी। नहीं, अंधेरा नहीं, चचा प्लीज।
وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جسے کمرے کی دیواریں اسے نگلنے کے لیے قریب آ رہی ہیں۔ زرون جو لائبریری میں کسی فائل کو ٹارچ کی روشنی میں دیکھ رہا تھا، ماہنور کی دبی دبی چیخیں سن کر چونک گیا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماہنور زمین پر ڈھیر تھی، اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا اور وہ بے ربط لفظ بول رہی تھی۔ زرون نے لپک کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ ماہنور کیا ہوا؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مگر جیسے ہی اس نے ماہنور کا ہاتھ پکڑا وہ دہل گیا۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ اسے اتنا تیز بخار تھا کہ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مجھے مت مارے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماہنور نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا مگر اس کی نظروں میں پہچان نہیں تھی۔ زرون کو مت بتانا چچا، وہ مجھے مار دے گا۔ میرے بھائی کو بچا لے، میں نکاح کر لوں گی، میں خاموش رہوں گی۔ زرون کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کے ذہن میں سوالات کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ چچا، کس سے چھپانے کی بات کر رہی ہو؟ کیا نکاح ایک مجبوری تھا؟ اس نے ماہنور کو اٹھا کر بستر پر لٹایا۔ اس کے دل میں پہلی بار نفرت کی جگہ ایک عجیب سی خلش نکلی۔ وہ لڑکی جو اس کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑی رہتی تھی، اس وقت ایک معصوم بچی کی طرح بے بس نظر آ رہی تھی۔ زرون نے فوراً کچن سے ٹھنڈا پانی اور کپڑا منگوایا۔ باہر ساری رات طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور اندر زرون شاہ اپنی انا اور پچھتاوے کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا۔ بخار کی شدت میں وہ مسلسل بڑبڑاتی رہی۔ میں نے شایان کو نہیں مارا، چچا نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ کاغذات میرے پاس نہیں ہیں۔ زرون صاحب بہت غصے میں ہے، وہ سچ نہیں سمجھیں گے۔ ان الفاظ نے زرون کے سینے پر نشتر کا کام کیا۔ وہ سچائی جو وہ ثبوتوں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ آج اس لڑکی کی بے ہوشی کے اعتراف میں چھپی ہوئی تھی۔ کیا میں واقعی ایک بری گناہ کو سزا دے رہا ہوں؟ اس نے سوچا۔ اس کی نظر ماہنور کے ان ہاتھوں پر پڑی جو مشقت سے کھردرے ہو چکے تھے۔ اسے اپنی صفاکی پر پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ جب صبح کی پہلی کرن نے روشن دان سے جھانکا تو ماہنور کا بخار اتر چکا تھا، مگر زرون کی بے چینی عروج پر تھی۔ اس نے ماہنور کے پرسکون چہرے کو دیکھا جس پر اب بھی درد کی لکیریں موجود تھیں۔ زرون اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس نے فون کو نکال کر اپنے قابل اعتماد دوست اور انویسٹیگیٹر مراد کو کال ملائی۔ مراد، مجھے ماہنور کے چچا کی ہر سرگرمی کی رپورٹ چاہیے۔ مجھے وہ فائلز دوبارہ چیک کرنی ہیں جو اس نے دکھائی تھیں۔ اور سنو، اس بار تفتیش کا رخ ماہنور سے ہٹ کر اس کے چچا کی طرف ہونا چاہیے۔ مجھے آج ہی سچ چاہیے۔ اس نے فون بند کیا اور ایک آخری نظر اس سوئی ہوئی لڑکی پر ڈالی جسے وہ اپنا مجرم سمجھتا رہا تھا۔ انتقام کی دیوار میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑ چکی تھی اور اب سچائی کا سیلاب اسے گرانے کے لیے تیار تھا۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں قدم رکھا تو ماہنور کی بوجھل پلکیں آہستہ سے واں ہوئیں۔ اسے اپنے ماتھے پر ایک ٹھنڈک کا احساس ہوا اور جب اس نے ہاتھ اوپر اٹھایا تو وہاں گیلے کپڑے کی پٹی موجود تھی۔ سامنے صوفے پر زرون شاہ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں مندی ہوئی تھیں لیکن چہرے بے چینی کی لکیریں صاف نمایاں تھیں۔ ماہنور کے ہلنے کی آہٹ پر اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ تم ہوش میں آ گئی ہو؟ زرون کی آواز میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ ماہنور نے سہارا لے کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ آپ ساری رات یہاں تھے؟ غلط فہمی میں مت رہنا، زرون تیکھے لہجے میں بولا، حالانکہ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تم مر نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے مرنے سے میرا بدلہ ادھورا رہ جاتا۔ ماہنور نے ایک لمبا سانس لیا اور نظریں جھکا لی۔ بدلہ تو آپ لے ہی رہے ہیں، میری زندگی برباد کر کے، مجھے اس قید خانے میں ڈال کر۔ اب اور کیا باقی ہے؟ بہت کچھ باقی ہے ماہنور۔ زرون اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آ کر جھکا۔ تم نے رات بخار کی حالت میں جو کچھ بڑبڑایا ہے وہ سچ تھا یا تمہاری کوئی نئی چال؟ ماہنور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کہا؟ تم اپنے چچا کا نام لے رہی تھی، تم معافیاں مانگ رہی تھی، تم کہہ رہی تھی کہ زرون کو کچھ مت بتانا۔ زرون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بتاؤ مجھے، ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ تمہارا چچا تمہیں کیوں ڈرا رہا تھا؟ ماہنور کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی اور اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ کچھ نہیں، وہ بس بخار کی وجہ سے میں کچھ بھی بول رہی ہوں گی۔ آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ مجھے لینا دینا ہے، زرون دھاڑا۔ اگر تم مجرم ہو تو سزا میں دوں گا، اور اگر کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے تو اس سے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
یاد رکھنا ماہنور، تم میری قید میں ہو اور تمہارا ہر سچ اور ہر جھوٹ مجھ تک پہنچ کر رہے گا۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے ماہنور کو ایک نئے کرب میں چھوڑ گیا۔ حویلی کے برآمدے میں زرون اپنے فون پر کسی سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ سامنے سے ایک پکی عمر کا شخص مراد داخل ہوا۔ مراد زرون کا خاص آدمی اور ایک ماہر انویسٹیگیٹر تھا، جس کی آنکھیں ہر راز کو بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ سائیں، آپ نے یاد کیا؟ مراد نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ مراد، مجھے اس لڑکی کے ماضی کی ایک ایک پرت کھول کر دکھاؤ، اس کے چچا کے بینک اکاؤنٹس، اس کی خفیہ ملاقاتیں اور وہ حادثہ جس میں میرا بھائی زخمی ہوا۔ مجھے شک ہے کہ ہم نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا ہے۔ زرون نے سگریٹ کا دھواں فضا میں اچھالتے ہوئے کہا۔ لیکن سائیں، سارے ثبوت تو اس لڑکی کے خلاف تھے، مراد نے حیرت سے کہا۔ ثبوت بنائے بھی جا سکتے ہیں مراد۔ رات اس نے بے ہوشی میں جو کچھ کہا وہ کسی گناہ گار کے الفاظ نہیں تھے۔ جاؤ اور مجھے کل تک رپورٹ چاہیے۔ مراد سر ہلا کر چلا گیا، جبکہ زرون کی نظریں حویلی کے اس کمرے کی طرف اٹھی جہاں ماہنور قید تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ماہنور ابھی تک کمزوری محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ خالی بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ وہ کچن میں آئی تاکہ اپنے لیے اور زرون کے لیے کچھ بنا سکے۔ اسے کام کرتے دیکھ کر زرون وہیں آ کھڑا ہوا۔ تمہیں آرام کرنے کو کہا تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیٹھے رہنے سے میری تکلیف کم نہیں ہوگی، مجھے کام کرنے دے، ماہنور نے خشک لہجے میں جواب دیا اور شیلف سے شیشے کا جگ اٹھانے لگی۔ ضدی عورت، تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، زرون نے غصے سے کہا۔ اسی تکرار میں ماہنور کا ہاتھ لرزا اور شیشے کا بھاری جگ فرش پر گر کر پاش پاش ہو گیا۔ شیشے کا ایک بڑا اور تیز دھار ٹکڑا اچھل کر سیدھا ماہنور کے ننگے پاؤں میں جا لگا۔ آہ! ماہنور کے منہ سے ایک تکلیف دہ چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ خون تیزی سے بہنے لگا اور سفید ٹائلیں سرخ ہونے لگی۔ ماہنور! زرون کی آواز میں ایک ایسی وحشت تھی جو اس نے خود کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ایک پل میں اس کے پاس پہنچا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ چھوڑے مجھے، میں خود کر لوں گی، ماہنور نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ خاموش رہو، ایک لفظ بھی بولا تو اچھا نہیں ہوگا، زرون اسے ڈانٹتے ہوئے لاؤنج کے صوفے پر لٹایا۔ وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لایا اور خود اس کے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے جب اس نے وہ شیشے کا ٹکڑا باہر نکالا۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ماہنور نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو کل تک اسے مار دینے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہیں ہو رہی ہے، زرون نے پٹی کرتے ہوئے تلخی سے کہا، مگر اس کی نظریں پاؤں کے زخم پر جمی تھیں۔ تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اگر یہ زخم گہرا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ آپ کی قیدی کم ہو جاتی، آپ کا بدلہ آسان ہو جاتا، ماہنور نے کرب سے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرون نے پٹی پر گرہ لگائی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کی نظریں ملیں۔ ایک لمحے کے لیے حویلی کی ساری دشمنی اور نفرت اس خاموشی میں دب گئی۔ تمہارا خون بہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، زرون نے دھیمی آواز میں کہا، اور پھر شاید اسے اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے تمہاری جان اتنی سستی نہیں لینی، ابھی بہت حساب باقی ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کے گیٹ پر ایک ٹیکسی رکی۔ ایک درمیانی عمر کی خاتون زبیدہ بھی سامان کے ساتھ اترے۔ وہ شہر کے بہترین ملازموں میں شمار ہوتی تھیں جن کا ہاتھ شفقت سے بھرا تھا۔ زرون نے انہیں خود اندر بلایا تھا۔ زبیدہ بھی، آج سے آپ اس حویلی کا سارا انتظام سنبھالیں گی، کھانا، صفائی اور خاص طور پر اس لڑکی کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، زرون نے ماہنور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ مگر زرون صاحب، میں نے آپ سے کوئی ملازمہ نہیں مانگی، ماہنور نے ٹوکا۔ میں نے تمہارے مانگنے پر یہ فیصلہ نہیں کیا، زرون نے سرد مہری سے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے کہ تم کچن میں جا کر مزید برتن توڑو یا اپنا خون بہاؤ، زبیدہ بھی اسے اس کے کمرے میں لے جائیں اور اس کا کھانا وہیں پہنچا دیا کرے۔ زبیدہ بھی ماہنور کے قریب آئیں اور پیار سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹی، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، ماہنور نے ایک نظر زرون پر ڈالی جو اب کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے رویے کی یہ تبدیلی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے اذیت بھی دے رہا تھا اور اس کی حفاظت بھی کر رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں چلی گئی تو زرون نے فون نکالا۔ مراد کا میسیج آ چکا تھا۔ سائیں، بہت بڑی گڑبڑ ہے، شایان بابا کی کمپنی کے جو کاغذات غائب ہوئے تھے ان کا سراغ ماہنور بی بی کے چچا کے ایک خفیہ لاکر سے ملا ہے،
اور اس رات CCTV میں جو لڑکی تھی اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ واضح نہیں ہے۔ زرون کی مٹھی بھنج گئی، غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اگر ماہنور بے گناہ ہے تو میں نے اس کے ساتھ جو کیا اس کا کفارہ میں کیسے ادا کروں گا؟ یہ سوال اب اس کے وجود کو ڈسنے لگا تھا۔ انتقام کی وہ آگ جو اس نے ماہنور کو جلانے کے لیے لگائی تھی اب اس کا اپنا دامن جلانے لگی تھی۔ حویلی کی در و دیوار جسے اب اسے تانا دے رہے تھے۔ زرون نے گہرا سانس لیا اور اندھیرے برآمدے میں ٹہلنے لگا۔ وہ سچ کے بہت قریب تھا، مگر یہ سچ اسے خوشی سے نہیں بلکہ ایک ایسی ندامت دینے والا تھا جس کا بوجھ وہ شاید کبھی نہ اٹھا پاتا۔ حویلی کی لائبریری میں چھایا سکوت کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ زرون شاہ کے سامنے میز پر دھری وہ فائل اب اس کے لیے کاغذ کا پلندہ نہیں بلکہ اس کی اپنی انا کا جنازہ تھی۔ مراد اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ خود بھی اس سچائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ سائیں، یہ تمام ثبوت چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک معصوم لڑکی کو اس جہنم میں جھونک دیا۔ مراد کی آواز میں افسوس صاف جھلک رہا تھا۔ ماہنور بی بی کے چچا نے شایان بابا پر حملہ کروایا اور کمپنی کے وہ خفیہ کاغذات بھی اسی نے چرائے۔ اس نے ماہنور بی بی کو صرف اس لیے ڈھال بنایا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اپنے اپاہج بھائی کی خاطر کچھ بھی کر گزرے گی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر ماہنور نے اسے سچ بولا تو وہ اس کے بھائی کو مار ڈالے گا۔ ضرور نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اپنے ہی کانوں میں اپنی ہی وہ آواز گونجتی سنائی دی جس میں اس نے ماہنور کو دھوکے باز اور مکار کہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے اسے اندھیرے کمرے میں دھکیلا تھا، جب اس نے اس کے پاؤں کے زخم پر طنز کیا تھا۔ مراد، میں نے کیا کر دیا؟ زرون کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ لڑکی روز میرے سامنے جے نماز پر روتی تھی اور میں اسے ناٹک سمجھتا رہا۔ میں نے اس کی روح پر اتنے گھاؤ لگائے ہیں کہ شاید موت بھی اسے وہ سکون نہ دے سکے جو میں نے چھینا ہے۔ ابھی وقت ہے سائیں، مراد نے دھیمی آواز میں کہا۔ کفارہ ادا کرنے کا وقت۔ زرون شاہ اٹھا، اس کے قدم بوجھل تھے جیسے اس کے کندھوں پر صدیوں کا بوجھ آن پڑا ہو۔ وہ لائبریری سے نکلا اور سیدھا ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو ماہنور جے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ سفید ململ کی چادر میں لپٹی وہ لڑکی اس وقت دنیا کی سب سے پروکار اور معصوم ہستی لگ رہی تھی۔ زرون چپ چاپ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب ماہنور نے اسلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زرون نے دیکھا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ یا اللہ، میرے بھائی کو تندرستی دے دے، مجھے اس قید سے نجات دلا دے۔ اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن زرون صاحب کے دل سے یہ نفرت نکال دے۔ وہ بہت اذیت میں ہے۔ زرون کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر ماہنور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہنور اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ زرون صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اس کی آواز میں وہی پرانا خوف تھا۔ زرون نے بغیر کچھ کہے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ مجھے معاف کر دو ماہنور، مجھے معاف کر دو۔ ماہنور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے سب جان لیا ہے۔ زرون کی آواز ندامت سے کانپ رہی تھی۔ تمہارے چچا کی سازش، تمہارے بھائی کی زندگی کی وہ دھمکی اور تمہاری وہ خاموشی جو میں کبھی سمجھ نہ سکا۔ میں نے تمہیں اس جرم کی سزا دی جو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں ماہنور، تمہارا سب سے بڑا گناہ گار۔ ماہنور نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر زرون کی گرفت مضبوط تھی۔ اب سچ جاننے کا کیا فائدہ زرون صاحب؟ آپ نے میری عزت پر حرف اٹھایا، مجھے قیدی کی طرح رکھا، میرے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ کیا یہ سچائی میرے ان آنسوں کا بدل بن سکتی ہے جو میں نے ان راتوں میں بہائے ہیں؟ نہیں بن سکتی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے۔ زرون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، لیکن میں ہر زخم کا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع کہ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکوں۔ ماہنور نے تلخی سے ہنس کر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ازالہ؟ آپ میرا ازالہ صرف ایک طریقے سے کر سکتے ہیں، مجھے آزاد کرتے۔ مجھے اس نکاح کی جبر سے، اس حویلی کی دیواروں سے اور آپ کی ان نظروں سے آزادی چاہیے جو مجھے ہر پل مجرم سمجھتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا ماہنور، زرون نے تڑپ کر کہا۔ اس لیے نہیں کہ تم میری قیدی ہو، بلکہ اس لیے کہ اب تم میری ضرورت ہو۔ میں تمہارے بھائی کا دنیا کے بہترین ہسپتال میں علاج کرواؤں گا، اسے میں خود یہاں لے کر آؤں گا، اسے وہ ہر سہولت دوں گا جس کا وہ حقدار ہے، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔
یہ آپ کی ہمدردی ہے یا ایک نیا سودا؟ ماہنور نے سرد لہجے میں پوچھا۔ یہ میری محبت ہے ماہنور، جو شاید میری نفرت کے نیچے دب گئی تھی، لیکن اب وہ سچائی کی روشنی میں باہر آ گئی ہے۔ زرون نے اس کے ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیے۔ صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے دیکھو، میں وہ سب کچھ کروں گا جو تم کہو گی۔ اگلے ہی دن زرون شاہ ماہنور کو لے کر واپس شہر اپنے بنگلے پر پہنچ گیا۔ حویلی کی وہ وحشتناک خاموشیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ زرون نے پہلا کام یہ کیا کہ ماہنور کے چھوٹے بھائی سمی کو ہسپتال سے شفٹ کروا کر اپنے گھر کے ایک مخصوص اور آرام دہ حصے میں منتقل کر دیا۔ ماہنور سمی کے بستر کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی جب زرون ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ماہنور یہ شہر کے بہترین نیورو سرجن ہیں، سمی کا کیس اب یہ سنبھالیں گے، زرون نے نرمی سے کہا۔ ماہنور نے ڈاکٹروں کی طرف دیکھا اور پھر زرون کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی، مگر اعتبار کی وہ کمی اب بھی باقی تھی۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے ڈاکٹروں کے جانے کے بعد پوچھا۔ زرون اس کے قریب آیا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں سمی کا بہترین علاج کرواؤں گا، یہ میرا فرض ہے ماہنور۔ تم نے اسے بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی، کیا میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ آپ کا فرض پورا ہو گیا زرون صاحب، اب مجھے اور سمی کو جانے دیں۔ زرون نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ صرف سمی کا علاج میرا مقصد ہے؟ نہیں، میرا مقصد تمہیں وہ سکون واپس دینا ہے جو میں نے چھینا تھا۔ میں نے تمہارے چچا کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بہت جلد وہ وہاں ہوگا جہاں اسے ہونا چاہیے، اور اس کے بعد، ماہنور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اس کے بعد میں تمہیں اس رشتے کو ایک نیا نام دینے کے لیے مناؤں گا، ایسا رشتہ جو نفرت یا بدلے پر نہیں بلکہ عزت اور محبت پر مبنی ہو۔ زرون نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ ماہنور خاموش ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے زرون نے حویلی میں اس کے پاؤں سے شیشہ نکالا تھا، کیسے وہ ساری رات اس کی تیمارداری کرتا رہا تھا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی جس نے اسے اتنی تکلیف دی، مگر اس کی موجودہ تڑپ اور ندامت اسے نظر انداز کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ محبت اتنی سستی نہیں ہوتی زرون صاحب کہ ایک دن کی ندامت سے مل جائے، ماہنور نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں جانتا ہوں، زرون نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، اسی لیے میں نے زندگی بھر کا وقت مانگا ہے۔ میں انتظار کروں گا جب تک تم خود مجھے معاف نہ کر دو۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہنور سمی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ کیا واقعی خزاں کے بعد بہار آ سکتی ہے؟ کیا زرون شاہ کی یہ بدلی ہوئی شخصیت حقیقت تھی یا صرف ایک پچھتاوا؟ اسی اثنا میں زرون کے فون پر ایک کال آئی۔ یہ سائرہ تھی، اس کی وہ پرانی دوست جو زرون کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ زرون، سنا ہے تم اس لڑکی کو واپس لے آئے ہو، کیا تم بھول گئے اس نے شایان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سائرہ کی آواز میں حسد کی آگ صاف سنائی دے رہی تھی۔ زرون کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ سائرہ، اب ماہنور کے بارے میں ایک لفظ بھی سوچ سمجھ کر بولنا، وہ میری بیوی ہے اور وہ بے گناہ ہے، باقی حساب میں خود کر لوں گا۔ اس نے فون کاٹ دیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ سائرہ کی یہ خاموشی ایک نئی طوفان کی دستک تھی۔ بنگلے کے کشادہ لاؤنج میں شام کے سائے اتر رہے تھے۔ زرون شاہ جو کبھی اپنی انا کے حصار میں قید رہتا تھا، اب گھنٹوں خاموشی سے ماہنور کو دیکھتا رہتا، جو اپنے بھائی سمی کی دیکھ بھال میں مگن رہتی۔ فاصلے سمٹ رہے تھے مگر خاموشی کی ایک دیوار اب بھی حائل تھی۔ زرون ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کچن کی دہلیز پر آ کھڑا ہوا۔ ماہنور سمی کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی ماہنور، تھوڑی دیر آرام کیوں نہیں کر لیتی؟ زرون کی آواز میں وہ مخصوص کھردرا پن اب ریشم جیسی نرمی میں بدل چکا تھا۔ ماہنور نے مڑے بغیر جواب دیا، تھکن جسم کی ہو تو آرام سے مٹ جاتی ہے زرون صاحب، روح کی تھکن تو شاید قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ زرون نے ایک قدم آگے بڑھا اور مگ میز پر رکھ دیا۔ تمہاری ہر بات میں ایک طنز ہوتا ہے، ایک ایسا تیر جو سیدھا میرے دل میں پیوست ہوتا ہے، کیا تم مجھے کبھی معاف نہیں کر سکو گی؟ ماہنور نے چولہا بند کیا اور گھوم کر اسے دیکھا۔ معافی تو تب دی جاتی جب کوئی گناہ ہوا ہو، آپ نے تو اسے اپنا فرض سمجھ کر انجام دیا تھا۔ آپ کا بھائی زخمی تھا، آپ کو ایک قربانی کا بکرا چاہیے تھا، میں مل گئی، اب حساب برابر ہو گیا ہے۔ حساب برابر نہیں ہوا، زرون نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارے ان دکھوں کا حساب میں کیسے چکاؤں گا جو تم نے اس ویران حویلی میں تنہا کاٹے؟ وہ اندھیری راتیں، وہ طوفان، میں جب بھی آنکھیں بند کرتا ہوں مجھے تمہاری وہ ہذیانی کیفیت یاد آتی ہے، مجھے خود سے گھن آنے لگتی ہے۔
ماہنور نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے زرون صاحب، اس حویلی میں مجھے آپ کے تن سے زیادہ اس اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اس اندھیرے میں مجھے اپنا مستقبل نظر آتا تھا، بالکل کالا اور بے سمت۔ اب ایسا نہیں ہوگا۔ زرون نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عہد کیا، میں تمہاری زندگی کو روشنیوں سے بھر دوں گا، بس مجھ پر ایک بار، صرف ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو۔ اسی دوران ہسپتال سے ایک فون کال نے پورے گھر کی فضا بدل دی۔ شایان جو ہفتوں سے کوما میں تھا آخرکار ہوش میں آ گیا تھا۔ زرون اور ماہنور فوراً ہسپتال پہنچے۔ شایان بستر پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں کمرے میں موجود چہروں کو تلاش کر رہی تھیں۔ جیسے ہی اس کی نظر ماہنور پر پڑی، اس کے چہرے پر پہچان کی ایک لہر دوڑی۔ بھائی! شایان کی آواز نحیف تھی مگر واضح۔ یہ وہی لڑکی ہے۔ زرون کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کون سی لڑکی شایان؟ جس نے تمہیں دھوکہ دیا؟ نہیں بھائی، شایان نے نفی میں سر ہلایا۔ جس نے مجھے بچایا۔ اس رات چچا کے غنڈوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے تاکہ جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ ماہنور بھابھی، انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے وہاں سے نکالا۔ اگر یہ مجھے ہسپتال نہ پہنچاتی تو میں آج زندہ نہ ہوتا۔ زرون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے صدمے سے ماہنور کو دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ زرون کی آواز بمشکل نکل رہی تھی۔ بتاتی تو کیا آپ یقین کرتے؟ ماہنور نے سسکی بھرتے ہوئے کہا، آپ تو انتقام کی آگ میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ آپ کو میری سچائی بھی دھوکہ لگ رہی تھی اور مکاری لگتی تھی۔ زرون نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ اس لڑکی کو مجرم سمجھ کر سزا دیتا رہا جو اس کے بھائی کی محسن تھی۔ ندامت کا ایسا پہاڑ اس پر ٹوٹا تھا کہ اسے سانس لینا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ اس نے شایان کے سامنے ہی ماہنور کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں ماہنور۔ میں نے اس ہاتھ کو زخمی کیا جس نے میرے بھائی کی زندگی بچائی۔ مجھے مار دو، مجھے وہی سزا دو جو میں نے تمہیں دی، مگر اس خاموشی سے میرا دم مت گھوٹو۔ اگلے چند دن زرون نے کسی پاگل کی طرح ماہنور کی خوشیاں سمیٹنے میں گزار دیے۔ اس کے چچا کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا جس نے اعتراف جرم کر لیا تھا۔ زرون اب ماہنور کے سامنے ایک مجرم کی طرح رہتا، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا۔ ایک رات اس نے پورے بیڈ روم کو سرخ گلابوں اور موم بتیوں سے سجا دیا۔ جب ماہنور کمرے میں داخل ہوئی تو حیرت سے ساکت رہ گئی۔ زرون نے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی ہاتھ میں لیے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماہنور، یہ نکاح ایک مجبوری تھا، ایک سودا تھا، مگر آج میں تمہارے سامنے ایک نیا سودا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس زرون شاہ کی بیوی بننا پسند کرو گی جو تمہاری عزت کرتا ہے، جو تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے؟ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں تمہارے ماضی کے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھ سکوں؟ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زرون صاحب، محبت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب اعتبار ٹوٹ چکا ہو۔ میں جانتا ہوں۔ زرون نے اس کا ہاتھ تھام کر انگوٹھی پہنا دی، مگر میں اس اعتبار کو دوبارہ جیتنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دوں گا۔ ابھی زندگی ایک خوبصورت ڈگر پر چلنا شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک دوپہر ماہنور کو ایک نامعلوم نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اگر تم زرون شاہ کی حقیقت جاننا چاہتی ہو تو ابھی بلو کیفے آؤ۔ تمہارے لیے کچھ ایسے سچ ہیں جو تمہارے پیروں سے زمین نکال دیں گے۔ ماہنور کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے زرون کو بتائے بغیر وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ کیفے کے کونے میں سائرہ بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سائرہ، جس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بیٹھو ماہنور، تمہیں لگ رہا ہوگا کہ زرون تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ سائرہ نے حقارت سے کچھ کاغذات میز پر رکھے۔ یہ دیکھو، یہ وہ اصل معاہدہ ہے جو زرون نے تمہارے چچا کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر تمہارے چچا کو اس سازش میں پھنسایا تاکہ وہ تمہیں حاصل کر سکے اور تمہیں اپنی لونڈی بنا کر رکھ سکے۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہے ماہنور۔ شایان کا ہوش میں آنا، زرون کی ندامت، سب اس کا پلان تھا۔ ماہنور نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تصاویر اور کاغذات اٹھائے۔ تصویر میں زرون اس کے چچا کے ساتھ ہاتھ ملا رہا تھا اور کاغذات پر زرون کے دستخط موجود تھے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہنور کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ زرون شاہ ہے ماہنور،
وہ جو چاہتا ہے حاصل کرتا ہے۔ اسے تمہاری معصومیت سے کوئی لینا دینا نہیں، اسے صرف تمہارے وجود کو اپنی انا کے نیچے دبانا تھا، اور دیکھو وہ کامیاب ہو گیا۔ تم اس کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ سائرہ نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ ماہنور کا اعتبار جو ابھی جڑ پکڑ رہا تھا ایک جھٹکے میں اکھڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ایک بار پھر اسی اندھیری حویلی میں کھڑی ہے جہاں کوئی اس کا اپنا نہیں تھا۔ میں نے ان پر بھروسہ کیا تھا۔ ماہنور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائرہ کو دیکھا۔ بھروسہ کمزور لوگ کرتے ماہنور، زرون شاہ جیسے لوگ صرف کھیل کھیلتے ہیں۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تمہیں اس کھیل کا حصہ بنے رہنا ہے یا اپنی عزت نفس بچا کر یہاں سے نکلنا ہے۔ ماہنور کیفے سے باہر نکلی تو اسے دنیا اندھیر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی اور گھر جانے کی بجائے سیدھا سمی کے پاس پہنچی۔ اس کی آنکھوں میں اب ندامت نہیں بلکہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو زرون شاہ کی زندگی میں ایک بار پھر اندھیرا لانے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کاغذات جعلی تھے یہ سائرہ کی یہ چال اسے گہری کھائی میں گرانے والی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا مختصر سامان سمیٹا اور سمی کو ساتھ لے کر اس گھر سے نکل گئی، پیچھے صرف ایک ادھورا خط اور ٹوٹا ہوا اعتبار چھوڑ کر۔ جب زرون شاہ کو گھر آیا اور سائرہ کی سازش نے بے خبر ماہنور کے لیے اس کے پسندیدہ پھول لایا تو اسے پورا گھر خالی ملا۔ ماہنور جا چکی تھی اور اس بار وہ کہاں ڈھونڈتا۔ شام کی زرد روشنی بنگلے کے در و دیوار پر پھیلی ہوئی تھی مگر اندر کی فضا کسی قبرستان جیسی خاموش تھی۔ زرون شاہ جس کے ہاتھ میں ماہنور کے پسندیدہ سفید موتیے کے پھول تھے ساکت و سامت لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ سامنے میز پر وہ ادھورا خط اور سائرہ کے دیے ہوئے وہ جعلی کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ بھائی، شایان کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھا آہستہ آہستہ زرون کے قریب آیا۔ بھابھی، وہ چلی گئی ہیں؟ زرون نے جواب نہیں دیا، بس وہ کاغذات اٹھا کر شایان کے سامنے کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ اسے مجھ پر ایک پل کا بھروسہ نہیں تھا شایان۔ میں نے اپنی روح اس کے قدموں میں رکھ دی تھی مگر وہ ان جھوٹی تصویروں کو سچ مان کر چلی گئی۔ شایان نے تیزی سے کاغذات پر نظر ڈالی اور تلخی سے مسکرایا۔ یہ سائرہ کا کام ہے بھائی، میں نے اسے کل آپ کے آفس کے باہر دیکھا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ماہنور بھابھی کے آنے سے اس کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ سچ بتایا تھا۔ شایان، میں نے اعتراف کیا تھا کہ میں نے ظلم کیا۔ زرون دھاڑا۔ پھر وہ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی۔ اس نے خاموشی سے مجھے ایک بار بھی اس کی تنہائی کے حوالے کر دیا جس سے میں بمشکل نکلا تھا۔ آپ اسے ڈھونڈیں گے نہیں؟ شایان نے پوچھا۔ زرون نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ میں اسے اس دنیا کے آخری کونے سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا مگر اس بار اسے واپس لانے کے لیے نہیں بلکہ یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ہماری محبت اتنی ہی کمزور تھی۔ اگلے 3 دن سائرہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ زرون شاہ نے اسے اپنے آفس بلایا مگر وہاں کوئی محبت بھری باتیں نہیں تھیں۔ یہ تمہاری آخری تنخواہ ہے سائرہ اور یہ تمہارا ٹرمینیشن لیٹر۔ زرون نے اسپاٹ لہجے میں فائل میز پر پٹکی۔ زرون، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں اس مکار لڑکی کی حقیقت دکھائی تھی، سائرہ نے ہذیانی انداز میں کہا۔ حقیقت؟ زرون کرسی سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ تم نے فوٹو شاپ کی ہوئی تصویریں دکھا کر ایک معصوم کا اعتبار توڑنے کی کوشش کی۔ مراد نے تمہارے اس گرافک ڈیزائنر کو ڈھونڈ لیا ہے جس نے یہ جعلی ثبوت بنائے تھے۔ اگر میں نے تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کیا تو صرف اس لیے کہ تم کبھی میری دوست رہی ہو۔ ابھی کے ابھی میری زندگی اور اس شہر سے نکل جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سائرہ نے زرون کا غصہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زرون شاہ کی محبت کو شکست دینا ناممکن تھا۔ 2 ماہ بعد شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے پرائمری اسکول میں بچوں کے شور و غل کے بیچ ماہنور بیٹھی رجسٹر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ پہلے والی رونق نہیں تھی، بس ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ سمی اب کافی بہتر تھا اور قریب ہی ایک درخت کے سائے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ باجی کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، ایک چھوٹی بچی نے آ کر اطلاع دی۔ ماہنور نے سر اٹھا کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے کالی قیمتی گاڑی کھڑی تھی اور اس کے برابر میں زرون شاہ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہی روب، وہی جاہو جلال، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پیاس تھی جو ماہنور کے دل کو چیر گئی۔ ماہنور کے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ وہ اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ اس کی آواز میں لرزا تھا، جس شخص کی سانسیں کسی دوسرے کے پاس گروی ہوں
ماہنور، اسے راستہ ڈھونڈنے میں دیر نہیں لگتی، ضرور نے سرد مگر پردرد لہجے میں کہا۔ وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ وہ اس کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ تم نے مجھ سے ایک بار پوچھا کیوں نہیں؟ ماہنور نے نظریں جھکا لی۔ میں ڈر گئی تھی زرون صاحب، میرا ماضی اتنا تلخ تھا کہ مجھے لگا شاید ہر خوشی ایک دھوکہ ہے۔ ڈر؟ زرون نے تلخی سے ہنس کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہارے اس ایک ڈر نے میری راتوں کی نیندیں چھین لی۔ تم نے ان جعلی کاغذات پر یقین کر لیا مگر میری آنکھوں پر یقین نہیں کیا جو تمہارے سامنے ندامت سے جھکی رہتی تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سمی کو کھونے کے ڈر سے آپ کو بھی کھو دیا۔ زرون نے جیب سے وہی ہیرے کی انگوٹھی نکالی جو ماہنور چھوڑ گئی تھی۔ میں تمہیں معافی دینے نہیں آیا ماہنور، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ محبت میں اعتبار مانگا نہیں جاتا بلکہ کیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تمہارا مجرم ہوں تو میں ابھی مڑ جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ بولو، کیا تمہیں زرون شاہ کی محبت پر اب بھی شک ہے؟ ماہنور نے زور سے نفی میں سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ نہیں، اب کوئی شک نہیں ہے۔ مجھے یہاں سے لے جائیں زرون صاحب، میں اس تنہائی میں گھٹ رہی ہوں۔ زرون نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب سے تمہاری منزل صرف میں ہوں۔ بنگلے کی فضا اب پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی۔ شایان اب سہارے کے بغیر چلنے لگا تھا اور سمی اس کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ گھر کے صحن میں چائے کی میز سجی تھی جہاں کہکے گونج رہے تھے۔ ماہنور نے چائے کا کپ زرون کی طرف بڑھایا۔ زرون نے اسے دیکھ کر مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو صرف ماہنور کے لیے مخصوص تھے۔ زرون صاحب، آپ نے اس حویلی کا کیا کیا؟ ماہنور نے پوچھا۔ زرون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اسے ایک یتیم خانے میں بدل دیا ماہنور۔ میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ ہم نے دکھ کاٹے تھے وہاں اب کسی اور کے دکھوں کا مداوع ہو۔ وہ حویلی اب قید خانہ نہیں بلکہ پناہ گاہ ہے۔ ماہنور کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ بہت بدل گئے ہیں۔ میں نہیں بدلا، تمہاری محبت نے میرے اندر کے اس انسان کو جگا دیا ہے جو برسوں سے سویا ہوا تھا۔ زرون نے سنجیدگی سے کہا۔ ماہنور، زندگی ہمیشہ ہمیں دوسرا موقع نہیں دیتی مگر ہمیں مل گیا ہے۔ اب ہمارے درمیان کوئی سائرہ، کوئی چرچا اور کوئی غلط فہمی نہیں آئے گی۔ ماہنور نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سورج ڈوب رہا تھا مگر اس بار وہ اندھیرا اسے ڈرا نہیں رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا ہاتھ ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہے جو اسے کبھی اندھیروں میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ان کے درمیان اب لفظوں کی ضرورت نہیں تھی، خاموشی اب اذیت نہیں بلکہ ایک ایسا سکون تھی جو صرف روح کے ساتھیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اعتبار کی وہ ٹوٹی ہوئی کرچیاں اب ایک مضبوط آئینے میں بدل چکی تھیں جس میں انہیں اپنا روشن مستقبل صاف نظر آ رہا تھا۔